حضرات، حاضرین مجلس اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے طلبہ عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع ملا جو قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وہ کتاب ہے اور وہ معجزہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ دیگر انبیاء کرام پر بھی اللہ نے بہت سے معجزے اتارے، ان کے ہاتھوں بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن وہ وقتی تھے اور ان انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ وہ معجزے بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس معجزے کے برابر کوئی معجزہ اب تک نہیں ہوا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو سربلندی، عزت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عامل اور گورنر جن کا نام نافع ابن عبد الحارث تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام عثفان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ یہ عثفان مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں تم نے اپنا جانشین اور حاکم کسے مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ ومن ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولم من موالینا، کہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں، ایک مولا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت اور استعجاب سے یہ فرمایا کہ تم نے اہل وادی پر، اس معزز شہر بلد حرام کے رہنے والوں پر، جہاں معزز لوگ بستے ہیں، ان پر ایک غلام کو، ایک مولا کو تم نے حاکم مقرر کر دیا، ایک مولا کو تم نے جانشین مقرر کر دیا۔ اس پر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا، وجہ انہوں نے بتلائی کہ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض، کہ ابن ابزہ یہ کتاب اللہ عز وجل کے پڑھنے والے ہیں، اس کے حافظ ہیں، اس کے عالم ہیں، اور فرائض کے علم سے بھی واقف ہیں، میراث کی تقسیم کے علم سے بھی واقف ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ قاضی بھی ہیں، یعنی قضا کا بھی علم ہے، فیصلہ کرنے کا بھی
اور قضا کے علم سے بھی واقف ہیں۔ تو جب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تو اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ جب تم یہ بات کہتے ہو تو سنو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے کچھ قوموں کو سربلندی اور رفعت عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب، یعنی جو قومیں قرآن کریم کا علم حاصل کرتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی انہیں عزت عطا کرتا ہے، انہیں سربلندی عطا کرتا ہے، انہیں رفعت عطا کرتا ہے۔ تو کہاں ایک غلام اور کہاں مکہ کا حاکم۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَدَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ آخَرِينَ، کہ اسی کتاب اللہ کی وجہ سے اللہ دوسرے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، یعنی جو کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں، جو کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرتا ہے، انہیں پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو جہاں کتاب اللہ پر عمل کرنے والوں کو اللہ سربلندی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، وہیں کتاب اللہ کو چھوڑنے والوں کو اللہ پستی اور ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں اس امت کے تمام مسائل کا حل بیان فرما دیا۔ ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو رفعت عطا کرتا ہے۔ تو آج یہ امت جس ذبح حالی میں ہے، جس پریشانی میں ہے اور جس ذلت و خواری میں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کتاب اللہ سے ہماری دوری ہو گئی، اس کتاب اللہ پر ہم نے عمل کو چھوڑا تو اللہ نے ذلت میں ڈال دیا۔ اور جب ہم نے اس کتاب اللہ کو تھاما تھا، اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تھا، ہم اس پر 100% عمل کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی امت کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت دی، سب سے سر بلند کیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پھر اسی کتاب اللہ سے اپنے مسائل کو حل کریں، اس کتاب اللہ کی طرف پھر لوٹیں، اس کو سیکھنے میں اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ ابن ابزہ جن کا ذکر آیا، تو یہ حضرت نافع کے مولا اور غلام تھے، جن کو انہوں نے حاکم بنایا تھا۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، یہ عبد الرحمن ابن ابزہ ہیں، اور بعد میں ان کو حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں خراسان کا گورنر اور حاکم بنایا تھا۔ تو کتاب اللہ ہی کی بدولت ایک غلام بھی کہاں دنیا کا بھی حاکم بن رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی سربلندی اور رفعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو آخرت میں اس پر انعامات عطا فرمائیں گے وہ تو ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی کتاب اللہ کی تعلیم دیں، اور کتاب اللہ کی تعلیم دینے پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سہل ابن معاذ الجہنی ہیں۔ تو عن سہل ابن معاذ الجہنی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضرت انس الجہنی رضی اللہ تعالی معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے، اس کو حفظ کرے، یاد کرے اور اس قرآن کریم پر عمل کرے۔ قرآن کریم کو پڑھے بھی تو صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل بھی کرے تو البس والداہ تاجا یوم القیامہ، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ بہتر ہوگی جو تمہارے گھروں میں دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے گھر کے اندر بھی آ جائے سورج تو اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی سے بھی زیادہ بہتر اور خوبصورت روشنی ہوگی۔ تو احسن فرمایا، اس سے زیادہ عمدہ کہ سورج کی روشنی میں تو تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے اور اس کی شعاؤں میں نگاہ ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی کہ اس میں تپش نہیں، گرمی نہیں، شعاؤں کی وجہ سے آنکھ نہ ٹھہرے، ایسا نہیں، اس لیے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر اس کی روشنی ہوگی۔ تو یہ کس کو انعام حاصل ہوگا؟ ان ماں باپ کو جو اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن کا حافظ بناتے ہیں، قرآن کا عالم بناتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام کا معاملہ فرمائیں گے کہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ پھر اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ماں باپ کا اتنا اکرام ہوگا بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، تو خود اس قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کیسا انعام کا معاملہ فرمائیں گے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جو خود قرآن کو پڑھ کر اس قرآن پر عمل کرے گا اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ اس کو کتنا نوازیں گے تم سوچ نہیں سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ابنہ القرآن نظرا، کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھوا دے، دیکھ کر، اگر اپنے بچے کو کوئی شخص ناظرہ قرآن کریم پڑھوا دے تو اس پر فرمایا گیا کہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو اگر ناظرہ بھی پڑھوائے، قرآن سکھا دے
تو اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اس روایت کے اندر ہے کہ وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ ظَاهِرًا، اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرا دے، ظاہراً حفظ کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اور بھی زیادہ اکرام کا معاملہ فرماتے۔ تو صرف ناظرہ پڑھانے پر تو اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے، اور اگر اس کو حفظ کرا دے تو پھر آگے روایت میں فرمایا گیا کہ وَيُقَالُ لِابْنِهِ، اس کے بچے سے کہا جائے گا جس نے حفظ کیا ہے کہ اقرا، پڑھو، فَكُلَّمَا قَرَأَ آیَةً، تو جب ایک ایک آیت وہ پڑھتا جائے گا، رفع اللہ بہا للأب درجۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے باپ کا بھی ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ تو حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور باپ کا بھی درجہ اونچا ہوتا جائے گا، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو بھی اتنا نوازیں گے۔ تو طبرانی کی یہ روایت اگرچہ اسنادی لحاظ سے اس پر کلام بھی ہے کہ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو ذکر کر کے یہ فرمایا کہ وَفِيهِ مَن لَّمْ أَعْرِفْهُ، کہ اس کے اندر کچھ ایسے راوی بھی ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال حدیث کے اندر ایسی پیشن گوئیاں اور ایسے انعامات کے وعدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے ان مدرسوں میں بھیجیں۔ اللہ نے کیسا انتظام بھی فرما دیا کہ جگہ جگہ یہ مدرسے قائم ہیں، بچوں کو بھیج دیں، یہاں پڑھانے والے اساتذہ اکرام موجود ہیں، اور رہنے سہنے کا ہر طرح کا انتظام موجود ہے۔ تو ان مدرسوں سے یہ بچے جب پڑھ کر جائیں گے تو ماں باپ کے لیے بھی بڑے انعام کا یہ باعث بنیں گے، اور صرف ماں باپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر اور خاندان والوں کے لیے یہ تو بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور پھر اس کو حفظ کر لیا، یعنی پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور پھر اس کے حلال کو اس نے حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کریم کے احکامات پر اس نے عمل کیا، تو آگے فرمایا گیا کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اس حافظ قرآن کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول فرمائیں گے کہ جن سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، تو جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے تھے، اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
ایسے 10 لوگوں کو اس کے گھر کے جہنم سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن کریم کا حفظ، کہ ماں باپ کے لیے کتنے انعامات، گھر اور خاندان والوں کے لیے کتنے انعامات ہیں۔ تو جب یہ انعامات ماں باپ اور گھر والوں کے لیے ہے تو خود اس حافظ قرآن کے لیے کتنا انعام ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے مشغول رکھا، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے، تو بہرحال یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا نہیں مانگ پا رہا ہے، اپنا سوال اپنی حاجت اللہ سے نہیں مانگ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگنے والوں سے زیادہ میں اسے دوں گا۔ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، تو جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں ان مانگنے والوں سے زیادہ میں اس شخص کو دوں گا جو قرآن کریم کے پڑھنے میں ہر وقت مشغول ہے۔ تو سوال نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں حفاظ کے لیے، قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے بہت بشارتیں ہیں، بہت خوشخبریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، کہ یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ، قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب اس کو آراستہ کر دے، قرآن کریم پڑھنے والے کو، حافظ قرآن کو تو آراستہ کر دے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اللہ کی طرف سے اس حافظ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی عزت کا تاج رکھیں گے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک معمولی بادشاہ ہوتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات یہیں ختم کر رہا ہوں جیسا کہ منتظمین کا حکم ہے۔ اب آگے اور نظام ہے جلسے کا، اس کے اعتبار سے آگے کا پروگرام چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ الحمدللہ، ini ছিলেন আমাদের মেহমান।